الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کے درس میں انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو ہوگی کہ قبروں پر مسجدوں کی تعمیر حرام ہے۔ قبروں پر مسجدوں کی تعمیر حرام ہے، اور آپ کو یاد دلا دیں کہ شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی کتاب احکام الجنائز و بدعها سے سلسلہ وار یہ دروس کا اہتمام ہوتا ہے، جس میں ہم آج اس مسئلے پر پہنچے ہیں، اور قبروں پر مساجد کے تعمیر کے حرام ہونے کے تعلق سے بہت سے دلائل اور بہت سی احادیث ہیں۔ پہلی حدیث اس سلسلے کی عائشہ رضی اللہ عنہا اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، دونوں ایک ساتھ روایت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری نازل ہوئی تو آپ اپنے چہرے پر ایک چادر ڈالے ہوئے تھے، اور جب آپ کی تکلیف بڑھ جاتی تو آپ چادر کو اپنے چہرے سے ہٹا دیتے، اور جس وقت آپ کی یہ کیفیت تھی اس کیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے: لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد یحذر مثل ما صنعوا۔ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر کے ان کے کاموں سے اپنی امت کو خبردار کر رہے تھے کہ آپ کی امت ایسی حرکت نہ کرے کہ اپنے نبی کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لے، یا اپنی امت کے صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لے۔ یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، نسائی، دارمی، بیہقی، احمد اور حدیث کی بہت سی کتابوں میں ہے۔ دوسری حدیث اس سلسلے کی عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے۔ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس بیماری میں جس سے آپ اٹھ نہیں سکے، آپ نے فرمایا: لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ پھر عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اگر ایسی بات نہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو نمایاں کیا جاتا، آپ کی قبر باہر بنائی جاتی، لیکن یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں لوگ اس پر سجدہ نہ کرنے لگ جائیں، کہیں لوگ اسے مسجد نہ بنا لیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور ایسے ہی احمد، ابو عوانہ وغیرہ میں بھی ہے۔ تیسری حدیث اس سلسلے کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قاتل اللہ الیہود، اور ایک روایت میں ہے: لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اللہ تعالیٰ یہود کو غارت کرے، یا ایک روایت کے مطابق یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ یہ بھی بخاری مسلم کی روایت ہے۔ ایسے ہی ابو عوانہ، ابو داؤد، بیہقی اور احمد وغیرہ کی میں بھی یہ روایت ہے۔ اور ایسے ہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی: اللہم لا تجعل قبری وثنا، اے اللہ میری قبر کو تو استھان نہ بننے دینا، یا اللہ میری قبر کو تو عبادت گاہ اور عبادت کی جگہ اور بت نہ بننے دینا۔ اللہ تعالیٰ ایسی قوموں پر لعنت فرمائے جو اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں۔ یہ مسند احمد کی، اور ایسے ہی طبقات ابن سعد، مسند ابی اعلیٰ، مسند حمیدی اور ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء وغیرہ میں اس کی روایت ہے، اور سند صحیح ہے۔ اسی طرح سے اس سلسلے کی پانچویں حدیث ہے۔ جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے ارشاد فرمایا: قد کان لی فیکم اخوۃ واصدقاء، کہ تمہارے درمیان میرے کچھ بھائی ہیں، میرے کچھ دوست ہیں۔ وانی ابرؤ الی اللہ ان یکون لی منکم خلیل، اور میں اللہ تعالیٰ سے اس بات کے تعلق سے برات کا اعلان کرتا ہوں کہ تم میں سے کوئی میرا خلیل ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر میں اپنی برات کا اعلان کرتا ہوں کہ تم میں سے کوئی میرا خلیل ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے۔
فإن اللہ قد اتخذنی خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا، جیسے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تھا، ویسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنا خلیل بنایا۔ اور آپ نے فرمایا وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِّنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیل بناتا۔ أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، سن لو تم سے پہلے کی امتیں، قومیں، وہ لوگ اپنے نبیوں اور صالحین کی قبروں کو مسجد بنا لیا کرتے تھے، خبردار تم ایسی حرکت نہ کرنا اور قبروں کو مسجد نہ بنانا۔ انی انہاکم عن ذالک، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور ایسے ہی یہ حدیث جو ہے سنن نسائی فی الکبریٰ، امام نسائی نے اپنی سنن کبریٰ میں اس کی روایت کی ہے۔ اسی طرح سے اس سلسلے کی چھٹی حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ان من شرار الناس من تدرکہ الساعة وهم احیاء، سب سے بدترین لوگ وہ ہیں کہ جنہیں قیامت اس حالت میں آ پکڑے جبکہ وہ زندہ ہوں، ان کے جیتے جی قیامت آ جائے۔ ومن یتخذ القبور مساجد، اور جو لوگ قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں۔ یہ امام احمد نے 2 حسن سندوں سے اسے روایت کیا ہے، اور ایسے ہی طبرانی کبیر، معجم کبیر طبرانی اور ابن ابی شیبہ، صحیح ابن حبان، صحیح ابن خزیمہ وغیرہ میں ہے، اور امام ابن تیمیہ نے اس کی سند کو جید قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے 7ویں حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا کی، اس تعلق سے 7ویں حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا کی فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری ہوئی، مرض الموت، جس بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، تو آپ کی کسی بیوی نے سرزمین حبشہ کے ایک کنیسہ کا ذکر کیا، کنیسہ چرچ، اس کا ذکر کیا جس کا نام ماریا تھا، اس چرچ کا نام ماریا تھا۔ اور اس کے بعد میں ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہما یہ سرزمین حبشہ سے ہو کے آئے تھے، تو ان لوگوں نے اس چرچ کے حسن و جمال اور اس کی تصویروں کا تذکرہ کیا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اولئک اذا کان فیہم الرجل الصالح فمات بنوا علی قبرہ مسجدا، کہ یہ نصرانی جب ان میں کوئی نیک آدمی وفات پا جاتا تو اس کی قبر پر یہ مسجد بنا لیا کرتے تھے، عبادت گاہ بنا لیا کرتے تھے۔ ثم صوروا فیہ تلک الصور، پھر اس عبادت گاہ میں، اس مسجد میں یہ لوگ یہ تصویریں لگا دیا کرتے تھے۔ اولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ، یہ لوگ بروز قیامت اللہ کے ہاں مخلوق میں سب سے بدترین لوگ ہوں گے۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ ایسے ہی نسائی، ابو عوانہ، بیہقی وغیرہ میں، احمد ابن ابی شیبہ وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے۔ بہرحال اس باب میں اور اس مضمون کی بہت ساری احادیث ہیں اور بہت سارے صحابہ سے ہیں جنہیں شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تحذیر الساجد من اتخاذ القبور مساجد میں بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ایک مستقل کتاب ہی شیخ کی اس تعلق سے ہے، تحذیر الساجد من اتخاذ القبور مساجد۔ اور یہ احادیث اس بات پر قطعی دلالت کرتی ہیں کہ قبروں پر مسجد بنانا حرام ہے، قبروں کو سجدہ گاہ بنا لینا حرام ہے، اس لیے کہ جو لوگ ایسی حرکت کرتے ہیں ان پر لعنت آئی ہے۔ اسی لیے فقیہ حیتمی اپنی کتاب الزواجر میں کہتے ہیں الکبیرۃ الثالثۃ والتسعون، 90 نمبر کا کبیرہ گناہ، انہوں نے کبیرہ گناہ پہ ارقام نمبر دیے ہیں، تو 90 نمبر پر اس کبیرہ گناہ کو ذکر کیا ہے، اتخاذ القبور مساجد، قبروں کو مسجد بنا لینا، قبروں پر کو سجدہ گاہ بنا لینا، یہ 93 نمبر کا کبیرہ گناہ انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اور اس کے بعد بعض جو یہ احادیث گزری ہیں انہیں ذکر کیا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری احادیث کا ذکر کیا۔ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو ہماری شرط کے مطابق نہیں ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اور اس عمل کو، یعنی قبر
کو سجدہ گاہ بنانے کے عمل کو کبیرہ گناہ شمار کرنا یہ بعض شافعی علماء کے کلام میں آیا ہے، اور گویا ان لوگوں نے، ان علماء نے جنہوں نے اسے کبیرہ گناہ بتایا ہے، انہی احادیث سے استدلال کیا ہے، اور ظاہر بات ہے وجہ استدلال پوری طرح واضح ہے، اس لیے کہ جو شخص اپنے نبیوں کی قبروں کے ساتھ ایسی حرکت کرے اس پر لعنت آئی ہے، اور ایسے ہی جو شخص اپنے صالحین کی قبروں کے ساتھ ایسی حرکت کرے کہ انہیں سجدہ گاہ بنا لے تو انہیں اللہ کے نزدیک بروز قیامت سب سے بدترین مخلوق قرار دیا گیا ہے۔ تو گویا اس میں اس امت کو تحذیر کی جا رہی ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے، آگاہ کیا جا رہا ہے کہ وہ ایسی حرکت نہ کریں، بلکہ ایک روایت میں تو صاف صاف ہے یحذر ما صنعوا، کہ انہوں نے جو عمل کیا ہے اس سے اس امت کو خبردار کرنا مقصود تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو آگاہ کر رہے تھے، خبردار کر رہے تھے، ہوشیار کر رہے تھے کہ وہ گزشتہ قوموں کی طرح سے حرکت نہ کریں گے، ورنہ یہ بھی اسی طرح لعنت کے مستحق ہو جائیں گے جیسے کہ گزشتہ قوموں پر لعنت ہوئی۔ اور کسی حنبلی عالم نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص قبر کے پاس صلاۃ ادا کرنے کا قصد و ارادہ کرتا ہے اور قبر کے پاس صلاۃ تبرک کی خاطر ادا کرتا ہے تو یہ اللہ اور اس کے رسول کی عین مخالفت ہے، اور یہ ایک نئے دین کی ایجاد ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے، اور اس پر اجماع ہے۔ اور اسی طرح سے یہ انتہائی عظیم حرام کاموں میں سے ایک حرام ہے، اور قبر کے پاس صلاۃ پڑھنا، قبر کے پاس نماز ادا کرنا، یہ شرک کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے، اور قبر کو مسجد بنانے کا ذریعہ ہے، اور قبر پر مسجد تعمیر کر لینا یہ اسی میں سے ہے۔ یعنی جو شخص قبر کے پاس صلاۃ پڑھتا ہے گویا اس نے قبر کو مسجد بنا لیا، اور جن لوگوں نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے گویا مکروہ تحریمی ان کا ارادہ ہے، نہ کہ مکروہ تنزیہی۔ اور کسی عالم کے بارے میں یہ گمان کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمل کے کرنے والے پر لعنت فرمائیں، اور یہ لعنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر طور پر ثابت ہو اور پھر کوئی عالم اسے جائز قرار دے؟ کیا کسی عالم کے بارے میں ایسا سوچا جا سکتا ہے؟ ایسا گمان بھی کیا جا سکتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ اور ایسی مسجدوں کو جو قبروں پر بنائی گئی ہیں، قبروں پر تعمیر کی گئی ہیں، اور ایسے مزارات اور درگاہوں اور قبوں کو منہدم کر دینا فرض ہے، جلد سے جلد منہدم کر دینا فرض ہے، کیونکہ یہ مسجد زرار سے بھی زیادہ نقصان دہ ہیں، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت اور نافرمانی پر ان کی بنیاد رکھی گئی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبروں پر مسجد کی تعمیر سے منع فرمایا ہے، بلکہ اونچی قبروں کو منہدم کر دینے کا آپ نے حکم دیا ہے، اور قبر پر جو چراغ جلائے جائیں، جو قندیل جلائی جائے، جو لائٹنگ کی جائے، جو چراغاں اور روشنی کیا جائے، ان روشنیوں کو بجھا دینا اور ان کو ختم کر دینا ضروری ہے، اور قبروں پر روشنی کرنے کے لیے وقف کرنا یا منت ماننا یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ رہی ان عالم کی بات جن کا ذکر ہوا، اور اس کے بعد میں پھر ان احادیث سے کیا کیا باتیں معلوم ہوتی ہیں؟ ان احادیث سے 3 باتوں کا حرام ہونا معلوم ہوتا ہے۔ جو احادیث ذکر کی گئیں اس سے 3 باتوں کا حرام ہونا معلوم ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ قبر کی طرف منہ کر کے صلاۃ ادا کرنا حرام ہے، دوسری بات یہ کہ قبر پر سجدہ کرنا حرام ہے، اور تیسری بات یہ کہ قبر پر مسجد تعمیر کرنا حرام ہے، اور دوسری بات یعنی قبر پر سجدہ کرنا حرام ہے، بالکل یہ ظاہر ہے کیونکہ مسجد بنانے سے اور سجدہ گاہ بنانے سے منع کیا گیا ہے، اور قبر کی طرف منہ کر کے صلاۃ پڑھنا اور قبر کے اوپر مسجد بنانا یہ دونوں بھی ان احادیث میں داخل ہیں، اور بعض احادیث میں تو ان کی صراحت آئی ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اس موضوع پر تفصیل دیکھنا چاہے وہ میری کتاب تحذیر الساجد من اتخاذ القبور مساجد جا کر دیکھ لے، میں نے اس میں پوری تفصیل کی ہے، اور اس میں یہ بھی بتایا ہے کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کب داخل کی گئی ہے اور کس طرح سے اس کے داخل کرنے میں ان احادیث کی مخالفت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں صلاۃ ادا کرنا مکروہ نہیں ہے۔ تو جو تفصیل دیکھنا چاہے تو وہاں دیکھ لو۔ آپ کو یہ بات یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس مسجد کی تعمیر فرمائی، مسجد نبوی کی تعمیر اپنی حیات مبارکہ میں فرمائی، اور اس مسجد کے فضائل بیان فرمائے، اور اس مسجد کے لیے جو ہے آنے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا کہ کسی مسجد کے لیے سفر نہیں کیا جا سکتا ہے سوائے 3 مسجدوں کے، مسجد حرام اور مسجد نبوی، یہ مسجد، اور اسی طرح سے مسجد اقصی۔ تو ان 3 مسجدوں میں سے ایک ہے آپ کی مسجد جس کے لیے سفر کرنے کو آپ نے جائز فرمایا ہے، اور اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ اس میں صلاۃ ادا کرنا بقیہ مساجد کے مقابلے میں 1000 صلاۃ کے برابر ہے سوائے مسجد حرام مکہ مکرمہ کے۔ تو اس میں صلاۃ ادا کرنے کی فضیلت آپ کی زندگی ہی میں تھی، صحابہ کرام اس میں صلاۃ ادا کرتے تھے، دور دور سے اس مسجد کی زیارت کے لیے اور اس میں صلاۃ پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں باحیات تھے، اور اس کے بعد بھی آپ کے گزر جانے کے بعد بھی صحابہ اس مسجد میں آتے تھے، صلاۃ ادا کرتے تھے۔ اس مسجد کی فضیلت تھی، تو اس مسجد کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اس مسجد میں داخل ہونے کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس کی مسجد کی فضیلت پہلے ہی سے تھی۔ قبر کو تو مسجد میں داخل ہی نہیں کیا گیا۔ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا زمانہ گزر گیا، اور اس کے بعد پھر مسجد کو کشادہ کرنے کی ضرورت پڑی، مسجد کی توسیع کی ضرورت پڑی۔ تو اب مسجد کو جب کشادہ کرنے کی ضرورت پڑی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے مکانات جو مسجد سے ملے ہوئے تھے سب کو مسجد میں ملانے کی ضرورت پڑی، اور جب آپ کے ازواج مطہرات کے مکانات کو مسجد میں ملایا گیا تو انہی مکانوں میں سے ایک مکان میں، عائشہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بھی تھی، وہ مسجد میں لازمی طور پر آ گئی، ورنہ اسے مسجد میں لانے کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا، مسجد میں آپ کی قبر کو لانے کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ مسجد نبوی کے فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی وجہ سے ہے تو اس سے بڑا جاہل اور نادان کوئی شخص ہے ہی نہیں، جسے اس شریعت کے بارے میں کوئی علم ہی نہیں ہے، کیونکہ مسجد نبوی کی فضیلت تو پہلے سے ہے، اور قبر کو مسجد میں داخل نہیں کیا گیا قبر داخل کرنے کی نیت سے، بلکہ مسجد کی توسیع کی نیت کی گئی، اور مجبوراً چونکہ قبر کو ہٹایا نہیں جا سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو، اس لیے وہ بھی اس میں آ گیا۔ تو یہ ایک مجبوری تھی، اور حالانکہ اس وقت بعض سلف نے مخالفت بھی کی تھی کہ ایسا نہ کیا جائے، دوسرے جوانب سے مسجد کی توسیع کی جائے اور اس جانب کو چھوڑ دیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور اب جبکہ ایسا ہو گیا ہے تو وہاں پر جو مسجد میں جائے وہ مسجد کے ارادے سے جائے، نہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ارادے سے، اور وہاں صلاۃ پڑھے تو قبر کا تصور بھی نہیں آنا چاہیے۔ جو شخص ایسا کرتا ہے اسے شریعت کا علم نہیں ہے، اور شریعت کا علم رکھتے ہوئے اگر ایسی حرکت کرتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ انتہائی غلط قسم کی حرکت کرتا ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کی سخت مخالفت پائی جا رہی ہے۔ تو بہرحال آج کا مسئلہ جو ہم نے پڑھا وہ یہ کہ قبروں پر مسجد کی تعمیر کرنا حرام ہے، اور مسجدوں کے اندر قبر بنانا حرام ہے۔ قبروں کے لیے قبرستان ہے، اور مسجد یہ اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کی جاتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔